السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے الغدیر، قرآن، حدیث اور ادب میں، جلد نمبر 6۔ کتاب کو تحریر کیا ہے علامہ عبدالحسین الامینی النجفی نے۔ کتاب کا ترجمہ کیا ہے مولانا سید علی اختر رضوی شعور گوپال پوری اور سید شاہد جمال رضوی گوپال پوری نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 8ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 124 سے۔ مسند احمد کی دوسری عبارت۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ عمر نے مجھ سے کہا، اے جوان، کیا تم نے رسول خدا یا کسی صحابی سے سنا ہے کہ اگر نماز کے درمیان شک آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم ابھی یہ گفتگو کر ہی رہے تھے کہ عبد الرحمن بن عوف نے آ کر کہا، آپ لوگ کس مسئلے پر بات کر رہے ہیں؟ عمر نے کہا، میں نے اس جوان سے دریافت کیا ہے کہ کیا تم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کسی صحابی سے شکیات نماز کے متعلق کوئی حدیث سنی ہے؟ عبد الرحمن بن عوف نے کہا، میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ اگر تم میں سے کسی کو نماز کے درمیان شک ہو اگر ایک یا دو میں شک ہو تو اسے رکعت اول قرار دینا چاہیے، 2 اور 3 میں شک ہو تو رکعت دوم قرار دینا چاہیے، 3 اور 4 میں شک ہو تو اسے رکعت سوم قرار دینا چاہیے، یہاں تک کہ اگر زیادہ رکعتوں میں شک ہو تو سلام سے پہلے 2 سجدے بجا لا کر سلام انجام دینا چاہیے۔ کیا آپ کو خلیفہ پر تعجب نہیں جو شکیات نماز سے بھی واقف نہیں ہے؟ حالانکہ شب و روز پانچوں میں اس سے سابقہ پڑا رہتا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال بھی نہیں کرتے تاکہ وہ ایک جوان سے عمل رسول کے بارے میں سوال کرنے سے بچ جائیں۔ میں نہیں جانتا کہ مومنین کو نماز پڑھاتے وقت کسی نماز پر شک ہوا ہوگا تو آپ نے کیا کیا ہوگا، اور یہ بھی طے ہے کہ انسان فطری طور پر ان امور پر گرفتار ہو جاتا ہے۔ میں ایسے شخص کی علمیت پر حیرت زدہ اور محبوط ہوں جس کے علم اور احکام پر اس کی وسعت علمی کی کیا کیفیت ہے۔ آفرین ہے اس امت پر جس کے عالم کی شان و منزلت یہ ہے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 5 میں ارشاد باری تعالیٰ، یہ بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے کہ یہ جھوٹ کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرتے۔ کتاب خدا سے خلیفہ کی نادانی۔ حافظ ابن ابی حاتم اور بہیقی نے دائلی سے نقل کیا ہے، عمر بن خطاب کے پاس ایک ایسی عورت لائی گئی جس کے یہاں 6 ماہ میں ولادت ہوئی تھی۔ انہوں نے اسے سنگسار کرنے کا حکم صادر کیا۔ جب یہ واقعہ علی ابن ابی طالب کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا، اس عورت پر کوئی حد جاری نہیں ہوگی۔ عمر نے کہا، ایک شخص کو حضرت کی خدمت میں بھیج کر سوال کیا کہ اس عورت کو سنگسار نہ کرنے کی علت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233، ماؤں کو چاہیے کہ وہ 2 سال مکمل دودھ پلائیں، اور دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ سورہ احقاف کی آیت نمبر 15، حمل اور دودھ پلانے کی مدت 30 مہینے ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 6 مہینے حمل کی مدت اور 2 سال دودھ پلانے کی مدت ہوتی ہے، اور دونوں کی مجموعی مدت 30 مہینے ہوتی ہے۔ یہ سن کر عمر نے اس عورت کو آزاد کر دیا۔ حاکم نیشا پوری اور حافظ گنجی کے الفاظ ہیں، عمر نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہا، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ سبط بن جوزی کے الفاظ ہیں، عمر نے اس عورت کو آزاد کرتے ہوئے کہا، خدایا
مجھے ایسی مشکل میں نہ چھوڑ دینا جسے حل کرنے کے لیے علی ابن ابی طالب نہ ہوں۔ دوسری صورت حافظ عبدالرزاق عبداللہ بن حمید اور ابن منظر نے دہلی سے نقل کیا ہے کہ لوگوں نے عمر بن خطاب کی خدمت میں ایک ایسی عورت کا واقعہ بیان کیا جس کے یہاں 6 مہینے میں ولادت ہوئی تھی۔ عمر نے اسے سنسار کرنا چاہا۔ یہ دیکھ کر اس عورت کی بہن نے علی ابن ابی طالب کی خدمت میں عرض کی، عمر میری بہن کو سنسار کرنا چاہتے ہیں، میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتی ہوں کہ میری بہن کو بچا لیجئے۔ حضرت نے فرمایا، بے شک اس کے بچنے کی صورت موجود ہے۔ اس عورت نے اللہ اکبر کی ایسی صدا بلند کی کہ عمر اور آس پاس بیٹھے تمام لوگوں نے سنی۔ وہ عورت عمر کے پاس آ کر کہنے لگی، حضرت علی کہتے ہیں کہ میری بہن کے بچنے کی صورت ہے۔ عمر نے حضرت علی کو بلا کر سوال کیا کہ اس عورت کے بچنے کی کیا صورت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 کی تلاوت فرمائی اور سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 کی۔ حمل اور دودھ پلانے کی مدت 30 مہینے ہے۔ اس طرح حمل کی مدت 6 مہینے قرار پاتی ہے۔ یہ سن کر عمر نے اس عورت کو آزاد کر دیا۔ راوی کا بیان ہے کہ اس کے بعد معلوم ہوا کہ اس عورت نے 6 مہینے میں ایک دوسرے بچے کو جنم دیا۔ تیسری صورت حافظ عقیلی اور ابی سمان نے ابی جزم بن اسود سے نقل کیا ہے کہ عمر نے 6 مہینے میں بچہ پیدا کرنے والی ایک عورت کو سنسار کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ خدا فرماتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 کی تلاوت کی، حمل اور دودھ پلانے کی مدت 30 مہینے ہے، اور ایک دوسری جگہ فرمایا کہ 2 سال میں اس کی دودھ بڑھائی ہوئی۔ اس طرح حمل کی مدت 6 مہینے اور دودھ بڑھائی کی مدت 2 سال قرار پائی۔ یہ سن کر عمر نے سنسار کرنے کا حکم ملتوی کرتے ہوئے کہا، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے۔ عجیب ترین عجوبہ حفاظ حدیث نے باجہ بن عبداللہ جنبی سے نقل کیا ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ ہم میں سے ایک شخص نے قبیلہ جبینیہ کی ایک عورت سے شادی کی۔ اس کے شادی کے 6 مہینے بعد اس عورت نے ایک بچے کو جنم دیا۔ اس کے شوہر نے عثمان سے سارا واقعہ بیان کیا، جسے سن کر عثمان نے سنسار کرنے کا حکم صادر کر دیا۔ یہ خبر حضرت علی کو معلوم ہوئی۔ آپ نے فرمایا، تم کیا کر رہے ہو؟ اس عورت کا کوئی قصور نہیں۔ خداوند عالم کا ارشاد ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 اور پھر سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 کی تلاوت فرمائی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دودھ بڑھائی کی مدت 24 مہینے اور حمل کی مدت 6 مہینے ہے۔ عثمان نے کہا، خدا کی قسم، یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے۔ پھر اس عورت کو واپس لانے کا حکم دیا۔ اتنی دیر میں لوگوں نے اس عورت کو سنسار کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس عورت نے اپنی بہن سے رو کر کہا، میری بہن غمزدہ نہ ہو، خدا کی قسم شوہر کے علاوہ کسی غیر مرد نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا۔ راوی کا بیان ہے، وہ بچہ جب بڑا ہوا تو اس شخص نے اقرار کیا کہ یہ بچہ میرا ہے، کیونکہ وہ اس سے زیادہ مشابہ تھا۔ راوی کے بیان کے مطابق جس شخص نے عورت سے ناروا باتیں منسوب کی تھیں، اس کے تمام اعضائے بدن پارا پارا ہو کر اس کی خوابگاہ میں بکھر گئے۔ کیا باعث ننگ و عار نہیں کہ ایسے افراد رسول خدا کی خالی جگہ کو پر کریں جن کے فیصلے اور علم کی یہ کیفیت ہو؟ کیا ایسی ہی عدالت لوگوں کے جان و مال پر مسلط ہونی چاہیے، اور ایسے افراد کی علمی اطلاعات کیا یہی ہونی چاہیے؟ کیا یہ انصاف ہے کہ اسلامی نوامیس امت کی روش اور مسلمانوں کی باغ دوڑ کو ایسے خلفاء کے دست اختیار میں دے دیا جائے جن کی رفتار و کردار کا یہ عالم ہے؟ سورہ قصص کی آیت نمبر 68 میں خداوند عالم فرماتا ہے، اور تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے منتخب کرتا ہے، اور یہ انتخاب لوگوں کے اختیار میں نہیں ہے، اور جس چیز کو یہ لوگ خدا کا شریک بناتے ہیں اس سے خدا پاک اور کہیں برتر ہے۔ دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ
سورہ یوسف کی آیت نمبر 102 میں۔ آپ اس وقت نہیں تھے جب یوسف کے بھائی باہم اپنے کام میں مشورہ کر رہے تھے اور مکر و فریب کی تدبیریں کر رہے تھے۔ سورہ تغابن کی آیت نمبر 5 میں ارشاد باری تعالیٰ: انہوں نے دنیا میں اپنے کام کا مزہ چکھا اور آخرت میں تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے ہی۔ ایک دوسری عورت جس نے 6 مہینے میں بچے کو جنم دیا۔ عبدالرزاق بن منظر نے نافع بن جبیر سے نقل کیا ہے، ابن عباس کو خبر دی گئی کہ ایک انسان کو عمر کے پاس لایا گیا جس کی بیوی نے 6 مہینے میں بچہ پیدا کیا۔ لوگ اس کا انکار کر رہے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ میں نے عمر سے کہا ظلم و زیادتی نہ کرو۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے۔ میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 اور سورہ احقاف کی آیت نمبر 5 کی تلاوت کی جس میں حول کی مدت کتنی ہے؟ کہا 1 سال۔ میں نے پوچھا 1 سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ کہا 12 مہینے۔ میں نے کہا تو پھر 24 مہینے کے 2 سال کامل ہوئے۔ خداوند عالم حمل کی مدت کو مقدم اور مؤخر کر سکتا ہے۔ کل الناس افقہ من عمر۔ مسروق بن اجدع کا بیان ہے کہ عمر بن خطاب نے منبر پر جا کر خطبہ دیا: اے لوگوں، اپنی عورتوں کا مہر کتنا بڑھا رہے ہو، حالانکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب کے زمانے میں 400 درہم یا اس سے بھی کم مہر تھا۔ اگر مہر میں زیادتی باعث عظمت ہوتی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب اس سلسلے میں پیش قدمی کا مظاہرہ کرتے۔ اب اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کے مہر کی رقم 400 درہم سے زیادہ معین کی تو میں اسے سزا دوں گا اور اس پہ حد جاری کروں گا۔ اس کے بعد وہ منبر سے نیچے آئے۔ ایک قریشی عورت نے اعتراض کرتے ہوئے کہا: اے امیر المومنین، آپ نے لوگوں کو 400 درہم سے زیادہ مہر ادا کرنے کی ممانعت کی ہے۔ انہوں نے کہا ہاں۔ اس عورت نے کہا: کیا قرآن مجید کی آیت آپ کی نظروں سے نہیں گزری؟ عمر نے پوچھا کون سی آیت؟ اس عورت نے جواب دیا: خداوند عالم سورہ نساء کی آیت نمبر 20 میں فرماتا ہے۔ راوی کا بیان ہے، یہ سن کر عمر نے کہا: خدایا مجھ کو معاف کرنا، اور پھر کہا یعنی تمام انسان عمر سے زیادہ عالم اور عقل مند ہیں، یہاں تک کہ پردہ نشین خواتین بھی۔ اس کے بعد وہ منبر پر دوبارہ تشریف لے گئے اور کہا: اے لوگو، میں نے مہر کی رقم 400 درہم سے زیادہ ادا کرنے کی ممانعت کی تھی، لیکن اب میں یہ کہتا ہوں جو جتنا چاہے ادا کرے، کوئی روک تھام نہیں۔ ابن درویش حوت کا بیان ہے، عمر نے اس وقت کہا جب انہوں نے مہر کی زیادتی کی ممانعت کی تھی اور ایک عورت نے قرآن کی آیت کے ذریعے ان کی تردید کی تھی کہ تمام انسان عمر سے زیادہ عالم اور عقل مند ہیں، یہاں تک کہ پردہ نشین خواتین بھی۔ ابو معین نے اس کی روایت کی ہے، اس کی سند بہت معتبر ہے اور بہیقی کے نزدیک قطعی ہے۔ دوسری صورت عبداللہ بن مصعب سے مروی ہے کہ عمر بن خطاب نے کہا: اپنی عورتوں کے مہر کو 40 وقیہ عراقی پیمانہ سے زیادہ نہ کرو، چاہے وہ کتنی ہی ذی حیثیت لڑکی کیوں نہ ہو۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو میں یہ رقم لے کر بیت المال میں بھر دوں گا۔ یہ سن کر طویل صف سے ایک عورت کھڑی ہوئی اور کہنے لگی: آپ کو قطعی اس کا حق حاصل نہیں ہے۔ عمر نے کہا: کیوں؟ اس عورت نے جواب دیا: خداوند عالم سورہ نساء کی آیت نمبر 20 میں فرماتا ہے۔ یہ سن کر عمر نے کہا: عورتیں ہمیشہ صحیح ہوتی ہیں، مرد لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ تیسری صورت بہیقی سنن کبریٰ میں شیبی سے روایت کرتے ہیں، عمر نے لوگوں کے درمیان خطبہ پڑھا، خدا کی حمد و ثنا کے بعد کہا: خبردار، اپنی عورتوں کے مہر میں زیادہ روی نہ کرو۔ اگر تم میں سے کسی نے زیادہ مہر دیا اور مجھے اطلاع ہوئی تو میں اضافی رقم کو بیت المال میں بھر دوں گا۔ منبر سے نیچے آنے کے بعد
قریش کی ایک عورت نے اعتراض کیا، اے مسلمانوں کے رہبر، کتاب خدا کی پیروی بہتر ہے یا آپ کے فرمان کی؟ عمر نے کہا، کتاب خدا کی۔ تمہارا مقصد کیا ہے؟ اس عورت نے کہا، ابھی آپ نے زیادہ مہر ادا کرنے کی ممانعت کی ہے، حالانکہ خداوند عالم سورہ نساء کی آیت نمبر 20 میں اس کی اجازت دیتا ہے۔ یہ سن کر عمر نے کہا، ہر شخص عمر سے زیادہ جانکار ہے۔ 3 مرتبہ اس جملے کی تکرار کی۔ چوتھی صورت۔ عمر نے لوگوں کو خطاب کیا، اے لوگوں، اپنی عورتوں کی مہر میں زیادہ روی نہ کرو، کیونکہ اگر یہ عمل خدا کے نزدیک باعث کرامت ہوتا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے اس پر عمل کرتے۔ کسی کو حق نہیں کہ وہ اپنی بیوی کا مہر 13 وقیہ سے زیادہ قرار دے۔ یہ سن کر ایک عورت کہنے لگی، اے امیر المومنین، آپ ہم سے ہمارا وہ حق کیوں چھین رہے ہیں جسے خداوند عالم نے ہمارے لیے قرار دیا ہے؟ خدا کا ارشاد سورہ نساء کی آیت نمبر 20 میں ہے۔ اس کی بات سن کر عمر نے کہا، ہر شخص عمر سے زیادہ عالم ہے۔ پھر اصحاب سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، تم لوگ مجھ سے ایسی باتیں سن کر میری مخالفت کیوں نہیں کرتے تاکہ کوئی عورت اس پر اشکال نہ کر سکے؟ پانچویں صورت۔ حافظ عبد الرزاق ابن منظر نے عبد الرحمن سلمہ سے نقل کیا ہے کہ عمر نے کہا، اپنی عورتوں کے مہر میں زیادہ روی کا مظاہرہ نہ کرو۔ ایک عورت نے کہا، آپ کو مخالفت کا ذرا بھی حق نہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 20 کی اس عورت نے تلاوت کی۔ یہ سن کر عمر نے کہا، ایک عورت نے عمر بن خطاب سے نازع کیا اور وہ اس میں کامیاب ہو گئی۔ چھٹی صورت۔ عمر نے ممبر کی بلندی پر کہا، اپنی عورتوں کے مہر میں زیادہ روی نہ کرو۔ یہ سن کر ایک عورت نے کہا، آپ کے گفتار کی پیروی کی جائے یا خداوند عالم کے فرمان کی؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 20 کی تلاوت کی اس عورت نے۔ عمر نے کہا، ہر شخص عمر سے زیادہ جانکار ہے، جیسے چاہو شادی کرو اور زندگی گزارو۔ ساتویں صورت۔ عمر نے ممبر سے کہا، اپنی عورتوں کے مہر کو زیادہ نہ کرو۔ یہ سن کر ایک عورت نے کہا، اے ابن خطاب، خدا ہمیں عطا کر رہا ہے اور آپ اس کی ممانعت کر رہے ہیں۔ پھر سورہ نساء کی اس عورت نے سورہ نساء کی آیت نمبر 20 کی تلاوت کی۔ عمر نے کہا، اے عمر، تمام لوگ تم سے زیادہ عالم ہیں۔ آٹھویں صورت۔ عمر نے ایک مرتبہ کہا، مجھ تک ایسی عورت کی خبر نہ آئے جس کا مہر رسول خدا کی ازواج سے زیادہ ہو۔ ایک عورت نے کہا، خداوند عالم نے ایسا کوئی حکم صادر نہیں فرمایا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 20 کی اس عورت نے تلاوت کی۔ یہ سن کر عمر نے کہا، تمام لوگ عمر سے زیادہ عقل مند ہیں، حتیٰ پردہ پوش خواتین۔ کیا آپ کو ایسے رہبر پر تعجب نہیں جو غلطی کرنے کے بعد بھی صحیح العقیدہ عورت سے اختلاف کر بیٹھتا ہے؟ ایک دوسری روایت میں ہے کہ وہ عورت اس پر کامیاب ہو گئی۔ خازن کے الفاظ ہیں، ایک عورت صحیح ہوتی ہے اور رہبر خطائیں کرتا ہے۔ قرطبی کی عبارت ہے، ایک عورت صحیح العقیدہ ہوتی ہے لیکن عمر غلطیاں کرتے ہیں۔ فخر رازی کی تعبیر ہے، باقلانی کے الفاظ ہیں، ایک عورت حقیقت تک پہنچ گئی اور ایک شخص سے غلطی سرزد ہوئی۔ ایک رہبر نے رقابت میں شکست کھائی۔ نویں صورت۔ عمر نے ممبر کی بلندی پر کہا، اے لوگوں، اپنی عورتوں کے مہر کو 400 درہم سے زیادہ نہ کرو۔ اگر کسی نے زیادہ کیا تو اضافی رقم کو بیت المال میں ڈال دوں گا۔ لوگوں کے درمیان ایک عورت کھڑی ہوئی اور کہا، یہ کام آپ کے لیے جائز نہیں۔ خداوند عالم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 20 میں ارشاد فرما دیا ہے۔ عمر عورت کی بات سے لاجواب ہو کر کہنے لگے، ایک عورت حق پر ہوتی ہے اور مرد غلطی کر جاتا ہے۔ حاکم نیشا پوری نے عمر کے خطبے کو تفصیل سے نقل کر کے لکھا ہے۔ ان مطالب کے اسناد صحیح اور متواتر ہیں۔ ذہبی نے تلخیص متدرک میں اس کا اقرار کیا ہے۔ خطیب بغدادی نے مختلف طریق سے نقل کیا ہے۔ شاید خلیفہ محترم کو بھی اس عورت کی بات بھا گئی تھی،
اسی لیے انہوں نے ام کلثوم سے شادی کی اور ان کا مہر 40,000 مقرر کیا۔ مفہوم اب سے خلیفہ کی جہالت۔ انس بن مالک سے مروی ہے عمر نے منبر پہ جا کر سورہ عبس کی آیت نمبر 23 کی تلاوت کی، لہٰذا ہم نے اسی میں اناج، انگور، ترکاریاں، زیتون، کھجوریں، گھنے گھنے باغ، میوے اور چارے کو اگایا۔ انہوں نے کہا، ہم نے اس میں سے ہر ایک کو معرفت حاصل کر لی، لیکن یہ اب کیا ہے؟ پھر ہاتھ میں موجود عصا کو زمین پر پھینک کر کہا، خدا کی قسم یہ ایک مشکل کام ہے، اگر تم